بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس حلقے میں، اس سیشن میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے القواعد المثلی فی اسماء اللہ و صفاتہ الحسنی، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے، اس رسالے سے پہلی فصل کے دوسرے قاعدے کی شرح کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے حلقے میں، اس سے پہلے سیشن میں ہم نے آپ کے سامنے پہلے قاعدے کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ دوسرا قاعدہ ہے جو اس وقت ہم آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ نام عالم بھی ہیں اور صفت بھی ہیں۔ یہ نام عالم بھی ہیں اور یہ نام صفت بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اور یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کی تعداد ان گنت ہے، اللہ کے نام ان گنت ہیں۔ خیر، یہ سارے کے سارے جو نام ہیں، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں صفتیں بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور صفت بھی ہیں۔ کیسے؟ عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ذات پر، کسی شخصیت پر یہ نام بولے بھی جا رہے ہیں، اور یہ نام صفات پر بھی مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف بھی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے علم ہے، نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نام کسی ذات پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے یہ نام علم ہیں، نام ہیں، اور ان ناموں سے جو معنی نکلتا ہے، یا یہ نام جن معانی پر دلالت کرتے ہیں، ان ناموں سے جو معنی نکلتا ہے، ان معانی کے اعتبار سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف بھی ہیں، یہ صفتیں بھی ہیں۔ تو ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے، یعنی جیسے بھی ہم نے اگر کہہ دیا الرحمن، الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے، ایک نام ہے۔ تو الرحمن جب بولتے ہیں تو ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس ذات کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الرحمن ہے۔ تو الرحمن عالم بھی ہے، اور اس رحمان جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے اندر رحمت کی صفت پائی جاتی ہے، رحمانیت اور مہربانی کا وصف پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ صفت ہے۔ تو ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے یہ علم ہے، اور صفات پر دلالت اور جن معانی پر یہ صفات دلالت کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ اوصاف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما جو ہیں، یہ اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں۔ دیکھیے، اب اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم ایک سے زائد ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سے زیادہ نہیں ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، رزاق ہے، غفار ہے، قہار ہے، مثال کے طور پر جبار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ہم ان ناموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے زائد ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سارے نام اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ جو علیم ہے وہی ذات ہے، جو خبیر ہے وہی ذات ہے، جو بصیر ہے وہی ذات ہے، جو سمیع ہے وہی ذات ہے، جو دیگر ناموں کے ساتھ ہم اسے جوڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو عالم کے اعتبار سے
علم کے اعتبار سے یعنی ذات پر بولے جانے کے اعتبار سے یہ سارے جو نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مترادف ہیں۔ مترادف کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ کے لیے ہے، وہ دوسرا نام بھی اللہ ہی کے لیے ہے، تیسرا نام بھی اللہ ہی کے لیے ہے، تو بحیثیت علم، بطور علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیوں یہ مترادف ہے، اور کیونکہ ایک ہی ذات کے لیے سارے نام استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے یعنی صفت جو ہے، یہ اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جن معنوں پر دلالت کرتے ہیں، اس معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے جو اعلام ہیں، یہ سارے جو اسما ہیں، یہ سارے کے سارے اسما ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کس اعتبار سے؟ تو آپ دیکھیے ذات پر بولے جانے کے اعتبار سے سب کے سب مترادف ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے نام ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اس کے اندر جو ان تمام ناموں کے اندر جو الگ الگ صفت پائی جاتی ہے، اس الگ الگ صفت پائے جانے کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے اعلام جو ہیں یہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، یہ سارے کے سارے اسما مختلف ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ ہر نام کے اندر الگ معنی پایا جاتا ہے، ہر نام کے اندر الگ مفہوم پایا جاتا ہے، اور ہر نام الگ معنی پر دلالت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اس اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے متباین ہیں، یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، جدا جدا ہیں۔ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ علم بھی ہیں اور یہ وصف بھی ہیں۔ علم ہے اس اعتبار سے کہ سارے کے سارے نام ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ذاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کی ایک ہی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کئی ایک ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ نام جن معانی پر دلالت کرتے ہیں، ان معنی کی دلالت الگ الگ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، علم الگ چیز ہے، اللہ سننے والا ہے، سننا ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، دیکھنا ایک الگ صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، وہ الگ صفت ہے، وغیرہ۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جدا گانا ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ سمجھاتے ہوئے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں الحی، القیوم، العلیم، القدیر، السمیع، البصیر، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم۔ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو نام آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام ہیں، اور وہ ایک ذات ہے، ایک ہی ذات ہے جس ذات کے لیے یہ سارے کے سارے نام استعمال کیے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ لیکن معنی جو ان ناموں سے نکلتے ہیں وہ معنی سب ایک نہیں ہیں، بلکہ وہ معنی الگ الگ ہیں، اس اعتبار سے یہ مختلف ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے لیے ہم نے کہا الحی، اللہ زندہ ہے، ظاہر سی بات ہے زندہ ہونا ایک الگ چیز ہے، العلیم علم والا ہونا الگ چیز ہے، ایسے ہی علیم علم والا ہونا الگ چیز ہے، قدرت والا ہونا الگ چیز ہے، ایسے ہی مثال کے طور پر سننے والا ہونا الگ چیز ہے اور دیکھنے والا الگ چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کے بارے میں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما یہ اعلام ہے ایک اعتبار سے کہ ایک اللہ کے لیے سارے نام بولے جاتے ہیں، اور اوصاف ہیں اس اعتبار سے یہ الگ الگ ہیں کیونکہ صفتیں الگ الگ ہیں، جو بھی ناموں سے الگ الگ معنی ظاہر ہو رہے ہیں یہ سارے معنی الگ الگ ہیں۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے یہ بات جو کہی جا رہی ہے، یہ جو قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ اعلام بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ دلیل دیتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے دوسری آیت کریمہ کے اندر سورہ کہف میں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔
آپ دیکھیے معنی ثابت ہو رہا ہے، معنی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الغفور الرحیم جو کہا ہے، اس رحیم کا معنی کیا ہے؟ ذو الرحمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، اور رحمت کا معنی جو پایا جا رہا ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعلام بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اوصاف بھی ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ دوسری آیت کریمہ کے اندر جو ہمارے سامنے ہے سورۃ الکہف کی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، رحمت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ذو الرحمہ کا استعمال فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والا ہے، رحمت والا ہے۔ میرے بھائیو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْآيَةَ، شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ، دوسری آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ رحیم جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے جو رحمت کی صفت سے متصف ہے۔ رحیم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر رحمت کی صفت پائی جائے، جس کے اندر صفت پائی جائے رحمت کی۔ اور اسی لیے میرے بھائیو، تمام عربی زبان کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، اور ایسے ہی عرف کا بھی اجماع ہے کہ جس آدمی کے پاس علم کی صفت پائی جائے گی اسی کو علیم کہا جائے گا، جس آدمی کے پاس سمیع، جس آدمی کے پاس سننے کی صفت پائی جائے گی اسی کو سمیع کہا جائے گا، اور اس آدمی کو جس کے اندر بصارت یعنی دیکھنے کی صفت ہے اسی کو بصیر کہا جائے گا۔ یہ بات بہت ہی واضح ہے میرے بھائیوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سننے والا نہیں ہو اسے سننے والا نہیں کہا جائے گا، جو دیکھنے والا نہ ہو اسے دیکھنے والا نہیں کہا جائے گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہے اعلام بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں، اس کے اندر، ان ناموں کے اندر صفت پائی جاتی ہے، اور یہ چیز ایسی ہے جس کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل مطلوب نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے، ساری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ جو سننے کی صفت والا ہوگا اسی کو سمیع کہا جائے گا، جو بولنے کی طاقت رکھے گا اسی کو بولنے والا کہا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اس قاعدے سے، دیکھیے ہم نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم قواعد کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہاں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قاعدے سے یہ معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے ان کے معنی چھین لیے ہیں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ان ناموں کے معنی چھین لیے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طبقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کرنے والوں کا، جن کو معطلہ کا فرقہ کہا جاتا ہے، نامی فرقہ ہے یہ، جس کو اہل التعطیل یا معطلہ پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے مثال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے بغیر سننے کے، بغیر سماعت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے بغیر بصارت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے، اور بھی الفاظ کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے معنی کے اندر۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، تعطیل کی ہے، یعنی اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا ہے، ایسے لوگوں کا گمراہ ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی ثابت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو ایسے ہی گول مول کر دینا چاہتے ہیں۔ جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے بغیر سمع کے، یعنی بغیر کان کے، بغیر سننے کی صلاحیت کے اللہ سننے والا ہے، بغیر دیکھنے کی صلاحیت کے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور بغیر عزت اور غلبے کے اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، غلبے والا ہے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ معنی نکالتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر کوئی صفت نہ پائی جائے، اس صفت کے بغیر کیسے اس کا وہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ معنی بالکل واضح ہے، بہت ہی وضاحت کے ساتھ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھائی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ گمراہ فرقے والے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کیوں آخر کہتے ہیں کہ بصیر بلا بصر ہے، سمیع بلا سمع ہے، یا مثال کے طور پر علیم بلا علم ہے؟ یہ جو انکار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ایک سے زائد صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کئی ہونا لازم آ جائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کئی صفات اگر ہم ثابت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کئی طرح سے ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہے، کئی ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے ان صفات کو سمجھا نہیں، ان صفات کو نہیں سمجھا بلکہ اس کا برعکس سمجھا، جو غلط ہے باطل ہے وہ سمجھا۔ ظاہر سی بات ہے، ذات ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صفات اس کے متعدد ہیں، متعدد صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ بلا علم کے علیم ہے، بلا سمع کے سمیع ہے، بلا بصر کے بصیر ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کہنا کہ ایک سے زائد صفات اگر ہم ثابت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثبوت ہوگا اس کا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کئی حصوں میں بٹ جانا لازم آئے گا اور کئی لوگ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علت بیان کی ہے یہ علت ناقابل بیان ہے، بلکہ یہ مردہ ہے، بلکہ خود ہی مریض ہے اور حد درجہ مریض ہے اور مردار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں اور ہماری اور آپ کی عقل جو ہے اس بات کو سچ نہیں مانتی ہے، بلکہ دلالت کرتی ہے کہ یہ چیز باطل ہے، لغو ہے۔ مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر السمع ہے، السمع سننے کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو مثال دی گئی ہے، مثال دی جا رہی ہے، اس مثال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ بات کیسے مان لی جائے کہ اگر صفات ایک سے زیادہ مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی ایک سے زیادہ ہونا لازم آئے گا۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں حدیثیں اس کے خلاف ہیں، عقل اس کے خلاف ہے اور اس کو باطل ٹھہراتی ہے۔ اس کے بعد کتاب و سنت کے دلائل کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں رہی بات قرآن کریم اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے اس چیز کا باطل ہونا، اس علت کا غلط ہونا، تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو متعدد اوصاف سے متصف کیا ہے، متعدد اوصاف سے متصف کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو متعدد صفات سے متصف کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثال کے طور پر سورہ بروج میں آیت نمبر 12 سے 16 تک، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، یقیناً وہی شروع کرنے والا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی بخشنے والا ہے، وہی محبت کرنے والا ہے، وہ عرش کا مالک ہے اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ہے لیکن صفات کئی ایک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان کئی ایک صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کئی ایک ہو جانا لازم نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کئی ایک صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے حکم دیتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے رب کے، اپنے بلند و برتر رب کے نام سے تسبیح بیان کیجئے، جس نے پیدا کیا، جس نے برابر کیا، جس نے مقدر کیا اور راہ راست دکھایا، جس نے چارے نکالے اور جس نے وغیرہ وغیرہ۔ آگے متعدد آیات میں آپ دیکھیے سورۃ الاعلیٰ کی شروع کی چند آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کئی ایک صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات کی کئی ایک صفات اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمائی ہیں۔ ان آیات سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ موصوف ایک ہے لیکن صفات کئی ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی صفات ثابت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی ایک ذات ہے۔ یہ ہو گئی بات کتاب و سنت کے دلائل کی۔ رہی آخری بات عقل سے دلیل کی کہ عقل بھی اس کے خلاف ہے کہ ایک ذات کی کئی صفات مان لی جائیں تو ذات بھی کئی لازم آتا ہے کہ ذات بھی کئی ماننا چاہیے، یا ذات کا کئی ایک ہو جانا لازم آتا ہے، یہ بات عقل سے بھی یہ بات باطل ہے۔ اس کی وجہ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ الگ سے کوئی ذات نہیں ہے جو موصوف سے الگ ہوں۔ صفتیں جو ہیں یہ الگ، صفتیں جو ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک سے زیادہ ہو، بلکہ یہ تو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسی ذات سے وابستہ ہیں، اور ہر موجود جو بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے اس کی بہت ساری صفات بہرحال پائی جاتی ہیں، اور مثال کے طور پر صفت وجود پائی جاتی ہے، اور واجب الوجود ہونا پایا جاتا ہے، ممکن الوجود ہونا پایا جا سکتا ہے، اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الگ کوئی ذات ہو یا کوئی الگ صفت ہو جو دوسرے سے منسلک ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں یہ خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے صفات کئی ایک بیان کرنے سے اللہ کی ذات کا تعدد کرنا لازم نہیں آتا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، یہی شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں، آخری بات ہے، فرماتے ہیں اس بات سے یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے کہ الدہر جو ہے، دہر جس کو زمانہ، جس کے معنی زمانے کے ہیں، وقت کے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو پلٹتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی میں اس بات کو واضح کر دیا ہے، دہر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے، کیونکہ بلکہ یہ اس میں جامد ہے، یہ کسی معنی کو شامل نہیں ہے، یہ کسی معنی کو شامل نہیں ہے جس کے ذریعے سے اسے ہم اسماء حسنیٰ میں شامل کر سکیں۔ یعنی عبد الدہر کا نام نہیں بنایا جا سکتا، عبد الدہر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ الدہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ اس لیے بلکہ یہ کس کا ہے نام ہے، یہ وقت کا نام ہے، زمانے کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہماری زندگی ہے، دنیا کی زندگی، ہم اسے زندگی دیتے ہیں، ہم اسے موت دیتے ہیں، اور ہمیں تو محض وقت اور زمانہ جو ہے برباد کر دیتا ہے، یعنی دن اور رات کا آنا جانا یہی چیز ہم کو برباد کرنے والی ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ دہر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ عام زمانے اور وقت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت پر اعتراض ہوتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ الدہر اللہ کا نام نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ رات ہے؟ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، میں ہی معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے جس کے اندر صاف صاف آیا ہوا ہے انا الدہر، میں ہی دہر ہوں، میں ہی زمانہ ہوں، یہاں پر اعتراض لاحق ہوتا ہے کہ پھر جب زمانہ دہر اللہ کا نام نہیں ہے تو کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں الدہر زمانہ ہوں؟ میرے بھائیوں، دراصل دہر کا جو لفظ ہے یہ اس حدیث سے نہیں ثابت ہوتا کہ دہر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں وہ زمانہ ہی مراد لیتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں زمانے ہی مراد لیتا ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، ان کی مراد، ان کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ اس لیے الدہر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ تو انا الدہر کا معنی کیا ہے؟ وہی معنی ہے، اتنا ہی معنی ہے جس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا بید الامر، میرے ہاتھ میں ہی سارے معاملات ہیں، ہر چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو الٹتا پلٹتا ہوں۔
یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی زمانہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ زمانہ ہے اور وہ اللہ کا نام ہے، نہیں، اس معنی میں ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، یعنی میں ہی زمانے کو، وقت کو الٹتا پلٹتا ہوں، رات لاتا ہوں، دن لے جاتا ہوں، دن لاتا ہوں، رات لے جاتا ہوں، یہی میرا طریقہ کار ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر دن اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹنے والا ہے تو پلٹنے والا بھی اللہ ہی تعالیٰ ہو اور پلٹی جانے والی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسی چیز بالکل محال ہے، ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو الدہر کا لفظ آیا ہوا ہے، اس الدہر کے لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد لی جائے، اور مثال کے طور پر کوئی اپنا نام رکھے تو عبد الدہر کا نام رکھ لے، یہ سب جائز نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق یہ دوسرا قاعدہ تھا کہ اللہ کے اسماء جو ہیں وہ اعلام بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلقہ قواعد پڑھنے کی، ایسی اللہ کی صفات سے متعلقہ قواعد پڑھنے کی، اور دیگر متفرق قواعد اور اصول و ضوابط پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں یہ نام ساتھ ساتھ میں علم بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں وصف بھی ہیں، اس لیے یہ لازم نہیں آتا کسی ایک ذات کے اگر صفات زیادہ ہوں تو وہ ذات کئی ایک ہو جائے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ نہ عقل کی کوئی دلیل ہے اس پر، نہ کوئی شریعت کی دلیل ہے، بلکہ یہ چیز، یہ فارمولہ، یہ نقطہ جو ہے یہ باطل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی میرے بھائیوں کہ اس سے کئی ایک ذاتیں لازم نہیں آتی ہیں، کیونکہ متعدد آیات، متعدد حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک سے زائد صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسماء الہی سے، اسماء حسنہ سے کی شرح سے متعلق قواعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔